बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मुल्क बनाने आसान है लेकिन सूबे बनाने मुश्किल। ये पाकिस्तान के लिए ही मुश्किल है, बाकी तमाम दुनिया में इंतहाई आसानी से सूबे बन जाते हैं। शायद उसकी वजह यह है कि वहाँ मरकज़ मजबूत है और सूबे कमज़ोर, और पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद सूबे इंतहाई ताकतवर हो चुके हैं और मरकज़ के पास वो ताकत नहीं रही। एक स्टडी हुई थी पेंटागन में 1948 में। ये 1948 में ही फैसला हो चुका था कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फ़ासले कैसे बढ़ाने हैं और इन्हें तकसीम कैसे करना है और इसके दो मुल्क कैसे बनाने हैं। और पेंटागन ने एक स्टडी करवाई थी। उस स्टडी में ये सामने आया था कि अगर दो या चार से ज़्यादा सूबे हों तो उनका अलहदा होना मुश्किल होता है। अगर इंतज़ामी यूनिट बनाए जाएँ, 2 यूनिट पाकिस्तान के कर दिए जाएँ तो फिर इनको तोड़ना आसान होगा। लिहाजा सूबे ख़त्म किए गए और उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान एक यूनिट बन गया, मगरबी पाकिस्तान एक यूनिट बन गया। आबादी के लिहाज से मशरक़ी पाकिस्तान बड़ा यूनिट था लेकिन रकबे के लिहाज से छोटा, और रकबे के लिहाज से मगरबी पाकिस्तान जो है वो बड़ा यूनिट था, आबादी के लिहाज से छोटा यूनिट था। तो ये एक तकसीम बन गई, 1 यूनिट जिसको कहते हैं। तो दोनों यूनिट्स में एक एक गवर्नर था और उसके ऊपर सदर मुमलकत या वज़ीर आज़म, इस तरह ये सिलसिला बन गया। तो उसके बाद तकसीम और फासला पैदा करना आसान हो गया। और आप देखें कि ये 52 में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस पर अमल दरामद शुरू होता है और सिर्फ 10-15-20 साल में ही पाकिस्तान 2 लख्त हो जाता है। आज भी सूरत हाल इसी किस्म की है कि सूबे ज़्यादा मजबूत हैं, मरकज़ कमज़ोर है, और इसका वाहद हल ये है कि सूबे ज़्यादा बनाए जाएँ। आपके इर्द गिर्द आप देख रहे अफ़गानिस्तान में इस वक्त 38 सूबे हैं, 34 सूबे हैं अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान जो कि रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन उसके 34 सूबे हैं और पाकिस्तान उसके मुकाबले में सिर्फ 4 सूबे। बांग्लादेश के 8 सूबे हैं और बांग्लादेश रकबे के हिसाब से पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा है। इसी तरह अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया में हुजूर इस वक्त आप देख लें कि इंडिया में 28 जो हैं वो सूबे हैं और 8 जो हैं वो इंतज़ामी यूनिट्स हैं जिनको वो टेरिटरीज़ कहते हैं। तो पाकिस्तान में एक स्टडी हुई, मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब ये फ़ैसला हुआ था कि वो जो प्लान आया था ज़िली हुकूमतों का, अगर उस वक़्त कहीं उस प्लान को चेंज कर लिया जाता, मशवरे दिए गए थे, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि ताकतवर हुक्मरान अक़ल की बात सुनते नहीं है, मशवरा मानते नहीं हैं, अपनी ज़िद पे और अपनी अना पे कायम रहते हैं, उस पर बज़िद रहते हैं, अपनी ज़िद पे खड़े रहते हैं। उस वक़्त ये कहा गया था कि आप डिवीज़नल लेवल के ऊपर बना दें इंतज़ामी यूनिट और ये ज़िली निज़ाम को डिवीज़नल निज़ाम कर दें तो ख़ुद ब खुद पाकिस्तान के 20-25 सूबे बन जाएंगे, जबकि मरकज़ उससे मजबूत होगा। अभी अगर आप इस हवाले से जायज़ा लें पूरे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में कुदरती तकसीम ऐसी है कि 14-15 सूबे कुदरती तौर पे बनते हैं। आप किसी एक सूबे को उठा लें, उसकी तकसीम देखें कैसे बनती है। कराची, सूबा सिंध को आप देखें तो कराची, हैदराबाद जो है उसका कल्चर, उसका रहन सहन और उसके लोगों का जो है वो सोच का अंदाज़ वो इंटीरियर सिंध से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट अलहदा सूबा बनता है। इसी तरह आप अपर सिंध को देख लें, अपर सिंध में आपके सखर और इधर आपका ये लाड़काना और डैर की, पुन्नू आकल और उसके बाद ये शिकारपुर का इलाका आ जाता है। अच्छा, आप सिंध का अपर सिंध को आप देख लें, अपर सिंध को आप ले लें, उसमें आपका ये सखर सबसे बड़ा ज़िला, फिर घोटकी, शिकारपुर, उसके बाद लाड़काना, खैरपुर, मीरस और उसके बाद आपका कंदकोट, और ये सारे जो इलाके हैं ये पूरा एक सूबा बनता है। ये अपर सिंध है सारा, क्योंकि अपर का मतलब ये होता है कि ये शुरू होता है समुंदर से, तो समुंदर से जितना दूर जाता है उसको अपर कहते हैं। और डाउन, जैसे ट्रेन जो कराची की तरफ जाती है उनको डाउन ट्रेन्स कहा जाता है, और जो कराची से निकलती हैं और पंजाब और
کے پی کے کی طرف جاتی ہے ان کو اپ ٹرینز کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپر صوبہ سندھ بنتا ہے، سندھ کا ایک بنتا ہے بالکل علیحدہ صوبہ سکھر کا۔ دوسرا اور تیسرا خیرپور میرس، اور اس کے خیرپور اپنا میرپور خاص، اور اس کے بعد نواب شاہ بے نظیر آباد اور سانگڑ، اور اس کے بعد آپ کا کنری، اور اس کے ساتھ جو تیسری صوبائی سندھ کی جو تیسری تقسیم ہے وہ بھی نیچرل ہے، وہ بدین سے شروع ہو کر ادھر عمر کوٹ تک آتی ہے۔ اس میں آپ کا بے نظیر آباد ہے جو نواب شاہ تھا پہلے، اس کے بعد خیرپور میرپور خاص ہے، اور یہ سارے وہ علاقے ہیں۔ یہ قدرتی سانگڑ ہے، یہ تین صوبے قدرتی طور پہ اس کے بنتے ہیں سندھ کے، اور بڑی آسانی سے یہ تقسیم بنتی ہے۔ اب آپ پنجاب میں آ جائیں تو پنجاب میں یہ جو تین ڈویژن ہیں، ڈیرہ غازی خان، اور اس کے بعد بہاولپور اور ملتان ڈویژن، یہ نیچرلی ایک بالکل علیحدہ اکائی ہے، اور یہ سرائکی صوبہ اسے کہہ لیں، اس کو جنوبی پنجاب کہہ لیں، نام کوئی بھی دے لیں، نام سے فرق نہیں ہوتا، اصل تو اکائی ہے، تو یہ ایک علیحدہ اکائی بنتی ہے۔ اسی طرح پنجاب لاہور کا جو کلچر ہے، وہ لاہور اور ارد گرد گجرانوالہ وہ سارا وہ بالکل علیحدہ کلچر ہے۔ پوٹھوہار بالکل مختلف کلچر ہے، اور پنجاب کے بھی بڑے آسانی سے تین بلکہ چار صوبے بنتے ہیں۔ آپ کا دوابہ جو ہے فیصل آباد کا، فیصل آباد، جھنگ، سرگودا، یہ ملا کے بھی ایک صوبہ بن سکتا ہے۔ تو چار صوبائی تقسیم پنجاب کی بڑی خوبصورت بنتی ہے، اور یہ بالکل نیچرل ہے، یہ کوئی بھی چیز اس میں ان نیچرل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے پی کے کو دیکھ لیں تو کے پی کے میں جو اس کا جو دیر، اپر دیر، اور اس کے بعد لوئر دیر اور چترال ہے، وہ بالکل مختلف کلچر ہے، اور جو پشاور کا کلچر ہے وہ بالکل مختلف، ایبٹ آباد اور ہری پور ہزارہ یہ بالکل مختلف کلچر ہے، اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی، مروت، اور یہ اس کے بعد یہ سارا وزیرستان تک کا جو علاقہ ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ یہ تین علیحدہ چار صوبے بنتے ہیں، اور آپ کی جو وہاں قبائلی ٹرائبل ایریاز ہیں جن کو بندوبستی علاقے میں شمار کر لیا گیا ہے، وہ ایک بالکل علیحدہ صوبہ بنتا ہے۔ تو چار تقسیم اسی طرح آپ کے پی کے بھی ہوتی، کے پی کے میں بھی ہوتی ہے، اور اگر کے پی کے میں اگر چار صوبے آپ کے بن جاتے ہیں، چار پنجاب میں بن جاتے ہیں، تین سندھ میں بن جاتے ہیں۔ اب آئیں بلوچستان کی طرف۔ بلوچستان کی پشتون بیلٹ بالکل مختلف ہے، اس کا کلچر بالکل مختلف ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ڈیرہ غازی خان سے، تو لورا لائی، میختر، اس کے بعد یوب اور کوئٹہ تک یہ پشتون بیلٹ ہے جو بالکل علیحدہ ہے، جس کا کلچر کا فرق ہے، جہاں کی روایات مختلف ہے۔ اسی طرح بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ سرائکی بیلٹ ہے، جس میں سبی آ جاتا ہے، جس میں آپ کا یہ ڈیرہ مراد جمالی، اپنا اس کے بعد آپ کا یہ آ جاتا ہے سوئی کا علاقہ، پھر اس کے بعد بار خان کا علاقہ، کولو کا علاقہ، یہ پورا جو ہے نا یہ آپ کا سرائکی بیلٹ ہے، اور یہ پورے بارڈر تک یہ جاتا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے بارڈر کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایک بیلٹ ہے جو سرائکی بیلٹ ہے، تو وہ ایک علیحدہ صوبہ اس کی علیحدہ۔ اسی طرح بلوچ کا مکران کا علاقہ جو ہے وہ علیحدہ ہے بلوچستان کا، وہ بلوچوں کا جو علاقہ ہے سارا وہ علیحدہ ایک صوبہ بنتا ہے۔ تو بلوچستان کے بھی بہت آسانی سے 3 سے 4 صوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو 16 صوبے تو اس طرح بن سکتے ہیں پنجاب کے، پاکستان کے، 4 پنجاب کے، 3 سندھ کے، اور 4 کے پی کے، 4 بلوچستان کے، تو یہ تو 16-17 صوبے، 15-16 صوبے بن گئے۔ تو بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے، یہ مشرف صاحب کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی کے جنرل تنویر نقوی تھے اس وقت جو ڈیولوشن پلان کے اوپر جو کام کر رہے تھے، ان کو پرپوزلز دی گئی باقاعدہ، لیکن وہ اہل دانش کی بات کم مانتے ہیں نا، جو لوگ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں انہوں نے تجاویز دی تھی۔ میں بھی ان میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ ورکنگ پیپر تیار کر کے دیے تھے کہ آپ صوبائی جو ہے نا نظام، اس کی آپ جو ضلعی نظام ہے، صوبائی نظام کے نیچے ضلعی نظام نہ لے کے آئیں بلکہ ڈویژنل نظام لے کے آئیں۔ بھئی 8-10 سال اگر یہ ڈویژنل نظام چل گیا، یہ قدرتی خود بخود صوبے بن جائیں گے اور آپ کے لیے تقسیم آسان ہوگی۔ ابھی پھر ایک پرپوزل پیش ہوئی ہے، اس پہ ایک بحث بھی شروع ہوئی ہے کہ پاکستان کے صوبے زیادہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ صوبائی خود مختاری دیتے ہوئے صوبے زیادہ بنا دیتے ہو تو اس سے مرکز مضبوط ہوگا،
اور کوئی بھی صوبہ بلیک میل کرنے کی مرکز کو پوزیشن میں نہیں ہوگا، جو کہ اس وقت ہے اور بھرپور طریقے سے ہے۔ اور پنجاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے۔ ظاہری بات ہے، اس سے سینکڑوں 110 120 کے قریب ایسے ملک ہیں جن کی آبادی پنجاب سے زیادہ ہے، وہ پورے علیحدہ علیحدہ ملک ہیں وہ پورے۔ تو پاکستان میں پنجاب آپ دیکھ رہے ہیں، پنجاب ہر جگہ پہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اور پھر اس سے احساس محرومی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ بلوچستان ہے تو وہ پنجاب سے ناراض ہے، سندھ ہے تو پنجاب سے ناراض ہے، تو اگر اس طرح چھوٹے چھوٹے صوبے ہوں گے تو کوئی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوگا، سارے مل جل کے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔